الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ صدق اللہ ومولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب. سورہ نور کی جو نا یہ 26 آیات سے لے کے 29 آیات تک اللہ پاک نے اس کے اندر جو گھروں میں داخلے کی انٹری کی جو نا آداب بتائے. اب اسلامی آداب معاشرے کے اندر اس کو بہت زیادہ اہم مقام حاصل ہے، بہت اہم مقام حاصل ہے اس کے اندر کہ کسی کے گھروں میں جانے کے آداب. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب تم کسی کے گھروں میں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایمان والو نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ ان گھر والوں کو سلام کر لو. یعنی کہ جب کسی کے گھر میں جانا سلام کرنا پہلا ادب. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. دوسرا ادب فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر نہ پاؤ ان کو گھروں میں تو اجازت اگر وہ نہ دیں تمہیں داخل ہونے کی، حتی یوزن لکم، یہاں تک وہ تمہیں اجازت دے دیں. وَإِن قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر وہ آ جائیں تو جو نا تمہیں کہہ دیں کہ آ جاؤ تو تم ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اللہ جو کچھ تم کر رہے اللہ پاک ان کو دیکھ رہے ہیں. آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو کہ جو بے آباد ہیں، غیر مسکونۃ، جو بے آباد ہیں، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان رکھا ہوا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ پاک جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ جو آیتیں کریمہ جو نازل ہوئیں، اس کا لب لباب کے انصار کی ایک خاتون جو نہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں گھروں میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے کہ کبھی میرے والد آ جاتے ہیں، کبھی میرے اہل خانہ میں سے کوئی اور مرد آ جاتا ہے. تو میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ جب وہ مجھے اس حالت میں دیکھے تو وہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بات بنا دے، یعنی کہ ان کو پسند نہ ہو. تو میں ایسے وقعی فاصلہ یا رسول اللہ میں کیا کروں اس صورتحال کے اندر. یعنی کہ اس عورت نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ ہم مجبوری کی حالت میں بھی ہوتے ہیں کسی وقت، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو نا ہم کیا کریں اس وقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت آیت کریمہ جو نا نازل ہو گئی کہ اب تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. یعنی کہ پہلا ادب یہ سکھایا اس کے اندر. آج دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً جو بر صغیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بھی رہتے ہیں، اور ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں یہ آیتیں کہ
کہ گھروں کے اندر ایک ایک گھر ہے، اس کے اندر بہت ساری فیملیاں رہ رہی ہیں، وہاں پر بھی بچوں کو ان چیز کے آداب نہیں سکھائے جاتے کہ بچوں کو کہ ان کے جو نا روم میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، دوسروں کے روم میں تھا جو تایوں کے چچاؤں کے روم میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، یعنی کہ بچوں کو یہ آداب نہیں سکھائے جاتے۔ الغرض کے بڑے بھی ان آداب کی جو نا اتنی زیادہ خیال نہیں کرتے ان آداب کا، ان کے کمروں میں جانے کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ ادب سکھایا کہ تم اب ان اوقات میں تم کسی کے گھروں میں اب جانا ہے تو سب سے پہلے تم نے اجازت طلب کرنی ہے، اجازت طلب کرنی ہے، اور اجازت طلب کرنی، اگر وہ اجازت دے دیں تو تم ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو تم گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور نمبر دو، اگر وہ کہتے آ جائے تو آ جاؤ، پھر سلام کرو، ان کو سلام کرو، اور اگر وہ سلام کا جواب دے دیں تو تمہیں بلا لیں تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہ وہ بلائیں تو پھر تم واپس لوٹ آؤ۔ تو آگے فرمایا کہ تیسرا کہ تو نہیں ہے کوئی حرج تمہارے پر کہ تم ان گھروں میں جاؤ جو غیر آباد ہیں، جیسے عوامی مراکز ہیں، ان جگہوں پر تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو۔ اور وہ عوامی مراکز کون سے ہیں؟ یہ تین وضاحتیں اس آیت کریمہ کے اندر جو نے بیان فرما دی۔ اور وہ عوامی مراکز جو ہاسپٹلز ہیں، مسافر خانے ہیں، جہاں پر عوام جو نا ان کا آنا جانا رہتا ہے، جو نا سوشل ادارے ہیں، جہاں پر جو نا سکولز ہیں، جو نا اور ایسی جو جگہ ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا زیادہ رہتا ہے، تو وہاں پر تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو۔ اب ان آیت کریمہ کے اندر کے تین اوقات میں تم کسی کے گھر میں نہیں جاؤ، کسی کے گھر کے اندر نہیں جاؤ، اور وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ ایک فجر سے پہلے، اور ایک عشاء کے بعد، اور ایک دوپہر کو قلولے کے بعد، یعنی کہ ان اوقات میں بھی کسی کے گھروں میں نہ جاؤ۔ اور ان اوقات میں ممکن ہے کہ فجر سے پہلے بندہ سو رہا ہوتا ہے، یا ممکن ہے وہ کسی اور جو نا مصروفیت کے اندر ہو، اسی طرح عشاء کے بعد، اور اسی طرح پھر قیلولے کے ٹائم پہ۔ تو اسلام نے یہ بھی آداب سکھائے کہ تم ان اوقات میں کسی کے گھر بھی نہ جاؤ، اور کوشش کرو ان اوقات میں کسی کو فون بھی نہ کرو، کہ ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی مصروفیت کے اندر ہوں، ممکن ہے کہ کسی مصروفیت کے اندر ہوں، تو تم ان جو نا آداب کا بھی مسلمانوں کا ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، تو ایک دوسرے کا جو نا ادب اور احترام سکھایا۔ اور یہ ادب اور احترام دیکھو ہمیں اللہ کی قرآن سے ملا، اللہ کے قرآن سے ملا، اللہ کے قرآن سے، کہ ہم کسی کے گھر میں کسی کے احساسات کا خیال کریں، کسی کے سکون کا خیال کریں، کسی کی پرائیویسی کا خیال کریں، کہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ دیکھو اسلام کہ کسی کے جو نا احساسات کا بھی خیال کرتا ہے، کسی کے جو نا رہن سہن کا، کسی کے سکون کا، ہر چیز کا اسلام خیال کر رہا ہے، اور یہ اسلام کا کتنا اچھا قاعدہ قانون ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آگے کہ سلام لینے کا طریقہ، سلام لینا وہ کس طرح کا سلام لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل العمر، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جو نا عمر آپ پر سلام پیش کرتا ہے، اور کیا اندر آنے کی اجازت ہے آپ کی بارگاہ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا روزہ نامی باندھی حاضر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ سے جا کے عزت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ اسے، یعنی کہ حضرت عمر تو آئے تو آ کے دیکھو نہ آ کے جو نا سلام کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم عمر حاضر ہو سکتا ہے، لیکن اور صحابی آئے، ایک شخص آیا اور آ کے کہا صرف خالی کہا ادخل، کیا میں گھر میں آ جاؤں، گھر آ جاؤں؟
تو یعنی کہ صحابہ کرام کتنے ادب سے آ کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. لیکن یہ صحابی اب یہ صرف اتنا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں. داخل ہو جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی سے کہا، وہ روزہ نامی جو باندی تھی ان سے کہنے لگے کہ جا کے ان کو کہو کہ ایسے نہیں، جب کسی کے گھر پہ جاتے تو ایسے نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے یہ کہتے ہیں اور پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. یعنی کہ پہلا ادب سکھایا کہ پہلے سلام کرنا ہے اور سلام کر کے پھر کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے. پہلے اجازت طلب کرو اور ان اوقات کا دھیان رکھو اور پھر سلام کر کے اس کے گھر کے اندر داخل ہو. اور حضرت عمر فاروق کتنا خوبصورت سلام کر رہے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. آئیے تو بولو عمر کہ عمر داخل ہو سکتا ہے. کتنا خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ ادب دیکھیں، آداب دیکھیں. کیا عمر آپ کے جناب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں؟ کہ کتنا خوبصورتی سے یہ آداب سکھائے ہمیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے کہ آپ اگر کسی کے گھر میں جانا ہے، اجازت طلب کرنی ہے. اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ اجازت دے تو ناراض نہیں ہونا، واپس لوٹ آؤ، واپس لوٹ آؤ. کیونکہ پہلے دور کے اندر گھروں کے اندر پردے لگے ہوتے تھے، دروازے نہیں ہوتے تھے. اب تو خیر دروازے ہیں اور یہ ادب سکھایا کہ آپ دروازے کے اوپر دستک دو. اور دستک بھی دینی تو یہ نہیں کہ بار بار بیل دیتے ہی جانا، دیتے ہی جانا ہے. اب تو بیل لگی ہوئی ہیں اور ان کو اس کے لیے بھی کہا کہ 3 مرتبہ. اگر اندر سے اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. اور پھر اگر اجازت مل جائے تو پھر سلام سے اس کے گھر کے اندر اینٹری ڈالو. اب یہ میں معمول سے ہٹ کے بھی ایک بات اس کے اندر کر دیتی ہوں کہ سلام کر کے جب ان کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، سلام کرنا ہے، 1 مرتبہ درود پاک اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں تاکہ ان کے رزق کے اندر برکت بھی آئے اور اس گھر میں بھی برکت آئے. یہ صرف ایک میں برکت کے لیے بیچ میں بات کر رہی ہوں، یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ویسے یہ میں برکت کے لیے بیچ میں کہہ رہی ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اجازت طلب فرماتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. یعنی کہ دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، سائڈ پہ کھڑے کر دیتے تھے. ان کو کہتے تھے سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہوں، سائڈ پہ کھڑے ہوں تاکہ اندر جو نا وہ کسی کے گھر کے اندر نظر نہ پڑے، گھر کے اندر نظر نہ پڑے. یعنی کہ کسی کے گھر کے اندر جو بندے کی نظر نہ پڑے کہ اگلے کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج دیکھیں ہم اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتے. چھتوں پہ چڑھتے ہیں، کسی کے گھر کے اندر نظر پڑ رہی ہے، ہم بلا جھجک ان کے گھروں میں دیکھتے ہیں، بلا جھجک دیکھتے ہیں. ہم جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں اس علاقے میں تو خصوصی طور پر کہ ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوریز جو نا گھر ہیں اور ایک دوسرے کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا اور جو جان تانگ چل رہی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ پھر اجازت طلب کرو، اگر وہ مشغول ہوں اور اجازت نہ دے تو واپس لوٹ آؤ اور 3 بار اجازت طلب کرو. یہ ارشاد فرمایا کہ 3 بار. اور آگے فرمایا کہ جس گھر کے اندر ماں بہنیں بھی ہوں اس گھر میں بھی اجازت لے کے آگے جاؤ. یہ بھی ادب سکھایا. ممکن ہے بہنیں ان کے سر پہ دوپٹے نہ ہوں، دوپٹے نہ ہوں اور وہ دوپٹے لے لیں. آج تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ تو نظام ہی ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اسلامی آداب معاشرت کے اندر یہ تو نظام ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. دوپٹوں والا تو نظام بالکل ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. فرمایا کہ جس گھر کے اندر یا جس روم میں بہنیں ہیں اس روم میں بھی اجازت لے کے جایا جائے. آگے فرمایا کہ اسلام نے صرف بلا اجازت داخل ہونے پر پابندی نہیں لگائی بلکہ اجازت کے سے کسی گھر میں جھانکنا بھی ممنوع کر کیا کہ جھانکنا بھی نہیں ہے کسی گھر کے اندر. یہ بھی برا فعل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم حل لهم ان یفقهوا عینہم. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ نکال دو. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ یعنی کہ اتنا زیادہ اس پر وعید فرمائی کہ کسی گھر میں
بلا وجہ جھانکو بھی نہیں، کیونکہ آنکھ سے بھی اللہ پاک نے سوال کرنا ہے، تو جھانکنا بھی نہیں تاکہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، دوسرے کے لیے بدسکونی کا ماحول نہ پیدا ہو۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ایسا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جو نا حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے اور طلب اذن کے لیے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سعد بن عبادہ نے سن کے آنا آہستہ آواز میں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا تو سعد بن عبادہ نے دوسری مرتبہ پھر جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن خاموشی سے کہا۔ تیسری بار پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سلام کہا اور دروازہ جو اس کو اوپر دستک دی اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب آیا کہ آگے سے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی کہ آہستہ آواز میں انہوں نے کہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اندر سے آواز نہیں آ رہی تو اگلے صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے۔ جب واپس لوٹے تو سعد بن عبادہ پیچھے سے گئے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے جو نہ پکڑا اور گلے اپنے نہ ساتھ چپکا لیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے دعا لینے کے لیے ہی سارا عمل کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ دعا کی برکات میری جناب مجھے نصیب ہو جائے، یعنی کہ اتنی محبت کا اظہار فرمایا کہ حضور کی دعا لینے کے لیے بار بار خاموشی سے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنتے رہے اور بار بار جو نا اس کی برکت حاصل کی۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ اور حضرت جو نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ کوئی حدیث سننے کے لیے کسی انصاری کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آرام کر رہے ہوتے تو آپ نا ان کا انتظار میں باہر ٹھہر جاتے جب تک وہ اپنے معمول کے مطابق باہر آتے، اور حضرت ابن عباس اس وقت تک ان کو نہ انتظار کرتے رہتے ان کا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے تھے، تو آپ نے اپنی آمد سے ہمیں مطلع کیوں نہیں کیا؟ آپ کہتے کہ اپنی آمد سے مطلع کیوں نہیں کیا؟ تو تاکہ ہم اسی وقت حاضر ہو جاتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں قضام امرنا ان نطلب العلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ سکھایا گیا۔ اب دیکھیں ان مشائخ کا معمول بھی کیا تھا کہ جب کسی کے گھر میں جاتے تو اتنی دیر ویٹ کرتے رہتے، اس بندے کا ویٹ کرتے رہتے، انتظار کرتے رہتے، انتظار کرتے رہتے کہ وہ فارغ ہو کے آئے، وہ فارغ ہو کے آئے تو ہم ان کے گھر کے اندر جو نا اور ان سے جو نا اپنا معاملہ حل کر لیں اور علم حاصل کر لیں۔ آج ہم جو نا درس گاہوں میں جاتے ہیں وہاں بھی ہمیں جو نا آداب نہیں ہے، درس گاہوں میں جاتے ہیں وہاں آداب نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، شیوخ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں آداب نہیں ہے، گھروں میں کمروں میں اپنی فیملیز کے کمروں میں گھروں میں جاتے ہیں وہاں ہمیں جو نا آداب نہیں ہے۔ تو اسلام ان آداب کا، ان احساسات کا خیال رکھتا ہے، اور آگے کہ تاکہ ایک دوسرے کے درمیان میں محبت پیدا ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ پھر کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں تم جا سکتے ہو بغیر اجازت کے بھی، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، مسافر خانے ہیں، اور وہ جو نا آباد گاہیں ہیں کہ جہاں پر عوامی مراکز بنے ہوئے ہیں، جہاں بھائی تو وہاں پر تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو، لیکن جہاں پر انسانوں کی رہائشیں ہیں، انسانوں کے مسکن ہیں، وہاں پر اجازت کے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ تو یہ گھروں میں داخل ہونے کا کتنا حسین اور خوبصورت نظام جو ہمیں اسلام نے دیا، میرے آقا نے دیا اور اللہ کے قرآن نے دیا، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہمارے گھروں میں کتنی محبتوں کا باعث بنے یہ چیز، کتنی محبت کا باعث یہ چیز بنے کہ ایک دوسرے کا احساس ہی محبت لاتا ہے۔ اسلام نے ایک دوسرے کا احساس کرا کے محبت دی، فرمایا کہ محبت لینی ہے تو پھر ایک دوسرے کا احساس کرو، اور احساس کر کے پھر محبتوں کو سیکھو اور محبتوں کو لو۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ادب سکھائیں، بڑوں کو ادب سکھائیں، تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول محبت والا ہو اور دین والا ہمارا ماحول ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمارے علم و عمل میں مزید برکات نصیب فرمائے
اور خیر نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ.